الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار کل، فخر رسل، سیاح لامکہ، مالک انس و جاں، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں. پڑھیے باوا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اے میرے محبوب، لوگوں سے کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا. برادران اسلام، آپ غور کیجئے، انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا. معاشرہ سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے. انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے. انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں سے فرماتا ہے: اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو. تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا ہوگا. اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے وضع خطا کو اپنانا ہوگا. اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. برادران اسلام، اگر آپ
कामिल मोमिन बनना चाहते हैं तो रिश्ते दारों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो अपने वालिदैन से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप ईमान वाला बनना चाहते हैं तो दोस्तों अहबाब से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। अगर आप मोमिन बनना चाहते हैं तो अपनी औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। हद तो ये है कि अगर आप मोमिन कामिल बनना चाहते हैं तो अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना होगा। सुभान अल्लाह। आप मोमिन कामिल उस वक्त बन सकते हैं जबकि मोहब्बत रसूल अपनी औलाद की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। मोहब्बत रसूल दोस्त अहबाब की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। मोहब्बत रसूल धनो दौलत की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। मोहब्बत रसूल हर छोटे बड़े की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। मोहब्बत रसूल अपनी जानो माल की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। और यही मोहब्बत रसूल हकीकत में मोहब्बत खुदा है। हम नहीं कहते बल्कि कुरान कहता है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज किया कि या हबीबी या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है। तो उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरे पास नियुक्तियों का ढेर नहीं है। या रसूल अल्लाह मैंने ज़्यादा खैरात नहीं की है। या रसूल अल्लाह आखिरत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा है। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब को जुम्बिश हुई और ये इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा है तो मेरे साथ जन्नत में रहोगे। सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आप गौर कीजिए तो पता चलेगा कि अमाल का दारो मदार ईमान पर है और मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। उसलिए उस सहाबी ने कह दिया या रसूल अल्लाह मेरे पास नेक अमाल ज़्यादा नहीं है लेकिन आपकी मोहब्बत ज़रूर है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया तो तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। उससे साबित हुआ कि मोहब्बत रसूल तमाम नेक अमाल से बढ़कर है और मोहब्बत रसूल का बदला जन्नत है। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस वाक़या से आप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क़ रसूल का पता लगाइए। एक मर्तबा कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हुई। रसूल कायनात की तरफ से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और अबू जहल की तरफ से सिद्दीक़ अकबर के लड़के थे। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल की मोहब्बत में अपने लड़के से लड़ाई पर आमादा हैं। लड़ाई के कुछ दिन बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के इस्लाम लाए। एक दिन दौराने गुफ्तगू अपने वालिद से कहते हैं कि अब्बा हुजूर लड़ाई के दिन मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी लेकिन मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया था। इतना सुनने के बाद सिद्दीक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ए मेरे लड़के सुन उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है अगर मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन तक पहुंच जाती तो मैं इसके रसूल में तुमको बेटा समझकर छोड़ नहीं देता बल्कि दुश्मन रसूल समझकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। यह है मोहब्बत। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया देखा आपने सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत रसूल मोहब्बत औलाद पर गालिब आ गई। वाकई जो मोमिन कामिल होता है
وہ جان و مال، عزت و آبرو، دوست و احباب، گویا کہ دنیا و آخرت ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہی مومن کامل کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے اقدس کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر محبت رسول غالب آ گئی۔ جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا۔ اسی طرح عشق رسول میں بیمار ہو گیا، پڑ گیا۔ اس کے والدین بہت علاج کرائے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں۔ تو اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ برا نہ مانے، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے۔ ابا حضور، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرحان نجات کا آخری مژدہ سنا دیں۔ بیٹے کی زبان سے الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غم و غصہ برداشت کرنے کے بعد کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دیں گے، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگایا، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، تمہاری محبت و عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے، تمہارے عشق کی آگ میں میرے بیٹے کو چلا رکھی ہے۔ اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سیریانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جانثار صحابیوں، میرے ساتھ چلو۔
میرے ساتھ چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا وہ عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی ہیں۔ باپ بلبلا کر کہا میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سرغانے کھڑے ہیں۔ آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی، میرے سرکار میں اپنے دل میں آپ کے عشق و محبت کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاویدانی کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے مگر میرے نام اعمال میں خدا لا شریک کے لیے ایک سجدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اب کلمہ توحید کا اقرار کر لے، اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا اے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ اس نوجوان کی روح نکل گئی اور آپ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وقت کی قلت ہے، تمام علماء کرام تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔